آج آپ کوئی بھی پیشہ اٹھا لیں، سب پیسے کے لیے کر رہے ہیں۔ میرے ایک دوست اکثر بات کرتے ہیں کہ ابھی فٹ بال سے پیسہ نکال دو، میں دیکھتا ہوں کون رونالڈو کون میسی فٹ بال کھیلتا، اور ہماری یوتھ انہیں آئیڈیل سمجھتی۔ ایک پوسٹ میں دیکھ رہا تھا، دیکھیں ٹرائی ٹو پونڈر کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ایک پوسٹ پہ لکھا تھا کہ رونالڈو بہت غریب تھا اور اس نے فٹ بال کو پیشن بنایا، فٹ بال گیو ہم دس اینڈ دس۔ اس کا اپنا کوٹ ہے کہ فٹ بال گیو می رسپیکٹ، فٹ بال گیو می منی، فٹ بال گیو می دس اینڈ دس، فٹ بال از مائی پیشن اینڈ لو۔ پیشن اور لو تک تو بات ٹھیک ہے، فٹ بال آپ کا پیشن ہے، کھیلو، لیکن فٹ بال گیو می دس، فٹ بال گیو می دیٹ، یہ کیا لینگویج ہے؟ یہ مسلمان کی لینگویج نہیں ہو سکتی، یہ ان کی لینگویج ہے۔ لیکن ہمارے بچے سیم وہی کاپی، فٹ بال ڈیڈنٹ گیو ہم دس۔ لاکھوں رونالڈو جیسے پلیئر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یا پاکستان میں دکھا سکتا ہوں، لیکن کیا وہ بلینئرز ہیں، ٹریلینئرز ہیں، انہیں موقع ملتا ہے؟ یہ قسمت ہے، یہ مقدر ہے۔ رونالڈو کو پیسے مقدر سے مل رہے ہیں، وہ فٹ بال کھیلنے والے تو رونالڈو جیسے بہت ہیں، برازیل بھرا ہوا ہے رونالڈو جیسے بچوں سے۔ کتنے بچے رونالڈو بنتے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ اگر فٹ بال نے پیسے دینے ہیں تو کیوں نہیں انہیں پیسے مل رہے؟ مقدر، تقدیر، اللہ دیتا ہے۔ اللہ نے رونالڈو کو دیا، اچھی بات ہے، اللہ نے بل گیٹس کو دیا، اللہ نے ملک ریاض کو دیا، سب کو دیا، اللہ تعالیٰ نے دیتا ہے۔ اللہ جو محنت کرتا ہے بس اللہ نے مقدر میں لکھا ہے۔ تو یہ سوچ بنانا کہ میں یہ پاتھ چوز کروں گا تو میں پیسے کما لوں گا، یہ چیز جو ہے نا ہمارے ذہنوں کا بہت بیڑا گرک کر رہی۔ اب دیکھیں سیم مجھ سے یوتھ سوال پوچھتے ہیں کہ سر میں گیمر بننا چاہتا ہوں، ایز اے کیریئر میں گیمر بننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا what does it even mean؟ یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ میں گیمر بننا چاہتا ہوں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ فلانا لڑکا اتنے $1 ملین جیتا ہے، ٹیکن کا بہت پلیئر ہے۔ میں نے کہا وہ کتنے ہیں وہ لڑکے؟ گنا دو مجھے، انگلیوں پہ گنا دو، 1 ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، کتنے ہیں؟ 10 ہوں گے پورے پاکستان سے، پوری دنیا سے کتنے ہیں؟ تو تم وہ چیز کرنا چاہتے ہو جس میں سکسیس کے چانسز کتنے ہیں؟ شاید 1% بھی نہیں ہے، تم وہاں جانا چاہتے ہو، جبکہ تمہارے پیرنٹس تمہیں کہاں بھیجنا چاہتے ہیں یا سکسیس کے چانسز بہت ہیں، اور پھر پیرنٹس کو ہی ہم گالیاں دیتے ہیں کہ نہیں انہوں نے برباد کر دی، خراب کر دی ہماری زندگی۔ تو اس لیے تھوڑا سا پونڈر کریں، تھوڑا سا نکلیں، اپنے آپ سے نکلیں، پیپل آف انٹلیکٹ بنیں۔ زندگی میں بہت کچھ ہو رہا ہے، دنیا میں، کائنات میں بڑا کچھ چل رہا ہے۔ اپنے مسئلوں میں پڑے رہیں گے تو یو ول جسٹ فیل لائک اے کاگ ان دا مشین، ڈپریس ہو جائیں گے کہ میرا رول کیا ہے؟ میرا رول کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا رول بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کبھی سوچیں کہ میرا رول کیا ہے، قرآن سے رہنمائی لیں کہ میں کیا کروں، میرے لیے گائیڈ لائن کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، بہت کچھ ملے گا۔ اوکے، تو یہ ساری ڈسکشن انشاءاللہ اس کو میں آگے بڑھاتا ہوں، کچھ فیکٹس آپ کو بتاتا ہوں، بڑے زبردست فیسینیٹنگ فیکٹس فار پیپل آف ہو لائک ٹو پونڈر۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایٹم کمپیئر ٹو نیوکلیس، ایمٹی اسپیس ایٹم میں کتنی؟ 99.9%۔ یعنی اس کی مثال ایسے دیتے ہیں فزسسٹ کہ اگر ایٹم ایک اسٹیڈیم ہے، فٹ بال اسٹیڈیم ہے، تو نیوکلیس ایک مٹر کا دانہ ہے یا اس سے بھی چھوٹا ہے، اسپیک آف ڈسٹ ہے۔ تو اگر تمام انسانیت کو، تمام کائنات کو ایمٹی اسپیس ہٹا کے صرف میٹر کو جمع کیا جائے، ایمٹی اسپیس ہٹا کے صرف میٹر کو جمع کیا جائے، تو فزسسٹ کہتے ہیں کہ ایک شوگر کے کیوب میں ساری انسانیت آ جائے، ساری کائنات آ جائے ایک شوگر کیوب میں۔ یہ اتنا فیسینیٹنگ فیکٹ ہے کہ جب اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے بارے میں ایسی باتیں بتاتے ہیں جو ہمیں عجیب لگتی ہیں، تو تب تو ہم فوراً چیلنج کرتے ہیں، لیکن فزسسٹ نے بتایا تو فوراً ایمان لے آئے۔ بھائی پہلی بات پروف کرو شوگر کیوب جتنا ہو جاتا ہے، کسی نے نہیں کہا پروف کرو، بس لبیک، وہ فزسسٹ نے کہہ دیا، کلمہ پڑھ لیا ہم نے، بس یہ فزسسٹ ٹھیک کہہ رہا ہے، ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، لیکن رویہ دیکھیں کہ دین کو چیلنج ہے کہ نہیں مجھے ثابت کرو یہ چیز کیا ہے، وہ چیز کیا ہے، لیکن فزکس نے کہہ دی، سائنٹسٹ نے کہہ دی، تو بس ٹھیک، 100% ٹھیک ہے۔ اور ہمارا تو مسئلہ یہ ہے، وہ ایک دوست ہے میرے صبور، یو کے سے آتے ہیں، انہوں نے لمز میں ایک بڑا زبردست سوال تھرو کیا اور آڈینس بہت ہنسی۔ انہوں نے کہا کہ سچ بتاؤ، اگر چارلز ڈارون جو ہے یہ انڈین ہوتا اور اس کا انڈین ایکسنٹ ہوتا اور اس کا نام رمیش چکروردی ہوتا اور یونیورسٹی آف کلکتہ کا پڑھا ہوتا تو پھر بھی اس کو فالو کرتے؟
تو وہ آڈینس ہنسنے لگ گئی. کہتے ہیں کہ یہی مسئلہ ہے کہ گورا ہے, گورا نام ہے, آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے, 90% پاکستانی تو اس لیے فالو کرتے ہیں, کریٹیکلی دیکھتے ہی نہیں, دیکھنا ہی نہیں کریٹیکلی. صرف دیکھنا ہے تو کس کو دیکھنا ہے؟ اسلام کو کریٹیکلی دیکھنا ہے. یہ مزاج ہمارا بنایا جا رہا ہے. اسی طرح ایک اور آپ کو فیکٹ بتاتا ہوں, ہمارا جو ڈی این اے ہے, یہ بیسک جو ہمارا کہہ لیں جیسے ایک یو ایس بی ہے, ایک چپ ہے, ایک ہارڈ ڈسک ہے, اس میں ساری انفارمیشن ہوتی ہے. ڈی این اے میں انفارمیشن ہے. آپ کے ڈی این اے سے آپ کے آباء و اجداد ٹریک آؤٹ ہو سکتے ہیں, ان کے کیا ایٹریبیوٹس تھے, کیا شکل تھی. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے میں پوری شکل ڈیزائن کر سکتا ہوں اگر میں کمپیوٹر انجینئر ہوں. تو ڈی این اے کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ کی باڈی میں جو ڈی این اے ہے اس کو انریول کیا جائے, یعنی ابھی وہ ظاہر ہے کہ اس طرح ہے نا, کنیکٹڈ ہے, اگر اس کو کھول دیا جائے, ڈی این اے کو انریول کر دیا جائے, تو 34 بلین مائلز میں وہ پھیل جائے گا, یعنی پلوٹو تک, دنیا سے, ارتھ سے لے کے پلوٹو تک وہ پھیل جائے گا. اب یہ اتنی کمپلیکس چیز مائکروسکوپک لیول کی 34 بلین مائلز کی وائرنگ, پروٹین, ڈی این اے بیسکلی پروٹین ہے, 34 بلین مائلز کا پروٹین آپ کے اندر ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ انسان خود بخود بن گیا, بائی چانس بن گیا. یہی تو اللہ کہتا ہے کہ اپنے تمہارے اندر ہم نشانیاں دکھائیں گے اور تمہارے باہر دکھائیں گے. جو دیکھنا چاہتا ہے وہ دیکھ لے گا, جو ایروگنٹ ہے وہ ریجیکٹ کر کے نکل جائے گا. یہی تو مسئلہ ہے, امپیریکل ایویڈنس مانگتے ہیں. قرآن میں سورہ البقرہ میں آج کل پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک آیت آئی, اللہ کے نبی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں کافر, بیسکلی جوز کی طرف اشارہ ہے, کہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہمیں اللہ کی آواز نہیں سناؤ گے ہم ایمان نہیں لائیں گے. ریڈیکیول کرتے تھے نا کہ تم سے کیوں باتیں کرتے ہیں, ہمیں بھی سننا ہے, باتیں کراؤ ہماری. اللہ نے جواب دیا, اللہ نے کہا کہ یہی باتیں ان سے پچھلے کرتے تھے, یعنی موک اور ریڈیکیول, امپیریکل ایویڈنس مانگتے تھے ان سے پچھلے بھی, جبکہ انہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسپیس ٹائم میٹر سے بری ہے. امپیریکل ایویڈنس کیوں مانگ رہے ہو جب میں کہہ رہا ہوں میرے سائنس موجود ہے؟ اللہ نے کہا کہ دیکھنے والوں کے بہت سی نشانیاں موجود ہیں. ہر چیز امپیریکل ایویڈنس سے ثابت نہیں ہوتی ہے. نیچرلسٹک آرگومنٹ ہے, ایکسپیرینشل آرگومنٹ ہے. میرا آپ کا اللہ کے ساتھ ایک ایکسپیرینس ہے, بلین آف لوگوں کا اللہ کے ساتھ ایک ایکسپیرینس ہے, کیا غلط ہے؟ ٹیسٹیمنی ایک چیز ہوتی ہے, شہادت دے رہے ہیں بلین لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, سچے نبی تھے, کیا وہ جھوٹ بولا؟ نعوذ باللہ انہوں. اس لیے بہت خطرناک حالات ہیں. سوال ضرور کریں لیکن دیکھ لیں سوال کس طرح کا کر رہے ہیں, اور اپنے آپ کو ایک بار ریالٹی چیک دے دیں کہ مجھے کتنا پتہ ہے. جنت جہنم کو تو چیلنج کر رہے ہیں, لیکن کوانٹم میکینکس کی ڈیفینیشن بھی پتہ ہے ہمیں سے کسی کو؟ جب ہمیں بیسک نالج فزکس کا نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سائنس کن پلرز پہ اس وقت کھڑی ہوئی ہے, تو ہم اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں کہ نہیں جی مجھے سائنس کے مطابق اللہ ثابت کر کے دو. آپ کی سائنس ہے کیا؟ ایٹم تو ابھی تک ڈیفائن کیا نہیں آپ نے, آپ کی سائنس کیا ہے؟ ملین آف ایئرز پہلے آپ کلیم کرتے ہیں کہ پہلا انسان ملین آف ایئرز پہلے آیا, تو الیکٹریسٹی تک آپ ملین آف ایئرز بعد پہنچے اور آپ اللہ کو چیلنج کریں. سوچنے کی بات ہے, الیکٹریسٹی کا را مٹیریل سب موجود تھا کائنات میں, اللہ نے بھیجا ہوا تھا, لیکن آپ کو کتنے سال لگے؟ 18ویں صدی 19ویں صدی میں بجلی آئی ہے. تو آپ کس بیسس پہ ایروگنس شو کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے ایسا اچیو کر لیا کہ آپ کریٹر کو چیلنج کرنے لگے؟ آپ اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. ریالٹی چیک, میں اصل میں یہ نہیں کہہ رہا سوال پوچھنا برا ہے, تھوڑا سا ریالٹی چیک دیں کہ مجھے پتہ کتنا ہے. ہیوملٹی اپنے اندر بندہ لاتا ہے تو چیز کو انشاءاللہ سمجھنا شروع کرتا ہے.